بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 158 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم بیع کے جواز اور عدم جواز کی شرائط کے بیان کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر بیع کے جواز اور عدم جواز کی جو شرائط ہیں ان میں سے جو 5 اقسام ہیں ان کی تفصیل پڑھی، اور 5 اقسام میں سے جو پہلی قسم ہے یعنی وہ شرائط جن کے ذریعے سے عقد تام ہوتا ہے اور عقد ان کا تقاضا کرتا ہے، یعنی عقد کے ساتھ وہ شرائط خود بخود پوری ہو جاتی ہیں، ان کے جو 4 درجات تھے، ایک شروط الانعقاد، شروط الصحہ، شروط النفاذ اور شروط اللزوم، ان میں سے ہم نے 4 درجات میں سے 2 درجات کا تفصیل سے بیان پڑھ لیا تھا، شروط الانعقاد اور شروط الصحہ کا۔ آج کے سبق میں ہم شروط النفاذ اور شروط اللزوم اور اس کے بعد دوسری تیسری اقسام آگے مزید تفصیل پڑھیں گے۔ تو شروط النفاذ جو ہے عقد کے نافذ ہونے کی 3 شرائط ہیں، یعنی عقد ان کے ذریعے سے نافذ ہو جاتا ہے، ان شرائط کے ساتھ نافذ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ نمبر 1 جو ہے اس میں ہر عاقد جو ہے وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو، آزاد ہو، یا معزون فی التجارہ غلام ہو، یعنی ایسا غلام ہو جس کو تجارت کی اجازت اس کے آقا نے دے رکھی ہو اور فضولی نہ ہو۔ یہ ایسی شرط ہے جو عقد کے نافذ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، کوئی سمجھدار نہیں ہے، پاگل ہے، آزاد نہیں ہے، غلام ہے، یا پھر وہ بیع نہیں کر رہا بلکہ فضولی ہے، کوئی تیسرا بندہ ہے، تو بیع نافذ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، مبی دوسرے کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو، یعنی مبی ایسا ہونا چاہیے جو بیچ رہا ہے، جو بائع ہے، وہ خود اس کی ملکیت میں ہو، اس کے کسی دوسرے کا حق اس کے ساتھ ملحق نہ ہو، کسی دوسرے کے حق کے ساتھ وہ مشغول نہ ہو۔ اگر وہ دوسرے کے حق کے ساتھ مشغول ہوگی تو بھی بیع نافذ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، تیسری شرط بیع کے نافذ ہونے کی یہ ہے کہ عقد میں کسی خیار کی شرط نہ لگائی گئی ہو۔ تو اگر کسی خیار کی شرط لگائی گئی عقد میں تو بیع وہ نافذ نہیں ہوگی، جس طرح کہ خیار شرط ہے، خیار وصف ہے، اس طرح کی شرط جب لگائی جاتی ہے تو وہ اس وقت تک نافذ نہیں ہوتی جب تک اس کا وہ خیار مکمل نہیں ہو جاتا۔ تو لہذا عقد کے نافذ ہونے کے لیے خیار کی شرط کا نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو درجہ ہے وہ شروط اللزوم کا ہے، یعنی ایسی شرائط جو عقد لازم ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ ایسی شرائط جو ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1، مبی پر قبضہ کرنا، یہ عقد لازم ہونے کے لیے شرط ہے کہ بیع ہو جانے کے بعد مبی پر جو چیز خریدی گئی ہے اس پر قبضہ کیا جائے۔ نمبر 2، خیار رویت کا ساقط ہونا، یعنی اگر خیار رویت موجود ہوگا تو اس صورت میں بیع مکمل ہی نہیں ہوگی۔ عقد لازم ہی تب ہوتا ہے جب خیار رویت ساقط ہو جائے۔ نمبر 3، صفقہ کا تام ہونا، یعنی صفقہ کا تام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مبی جو ہے وہ اس نے پوری کی پوری حوالے کر دی ہو۔ کوئی ایسی چیز ہے جو ایک ہی مجلس میں پوری حوالے نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، تو صفقہ جب تک تام نہیں ہوگا تو بیع لازم نہیں ہوگی۔ یہ بیع کے لزوم کی شرط ہے کہ صفقہ کا تام ہونا۔ نمبر 4، مبی میں مستحق کا نہ نکلنا، مبی میں کوئی مستحق اگر نکل آتا ہے تو بیع کے لازم ہونے کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ اگر اس میں کوئی مستحق نکل آئے گا تو پھر وہ بیع لازم نہیں ہوگی۔ نمبر 5، خیار عیب کا ختم ہو جانا، یعنی کہ مشتری کو جو خیار عیب ہوتا ہے کہ اگر مبی کے اندر کوئی عیب نکل آئے گا تو میں واپس کروں گا، اب اس نے مبی کو اچھی طرح چھان بین کر کے دیکھ لیا، خیار عیب ختم ہو گیا۔ خیار عیب ختم ہوا تو عقد لازم ہو گیا، یہ بھی عقد کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے۔ نمبر 6، ثمن پورا ادا کرنا،
مشتری نے جو چیز خریدی ہے اس کی قیمت پوری پوری ادا کر دے تو وہ بھی عقد لازم ہو جاتا ہے. یہ بھی عقد کے لزوم کی شرط ہے ثمن کا پورا کرنا. یہ تو پہلی قسم کی شرائط تھیں جو مقتضی عقد کے جو ہے وہ مطابق ہوں، جن سے عقد جو ہوتا ہے وہ تام ہوتا ہے اور عقد خود ان کا تقاضا کرتا ہے. دوسری قسم کی شرائط وہ ہیں جن کے ذریعے عاقدین کی رضا تام ہوتی ہے، یعنی جو بائع اور مشتری ہیں ان کی رضا تام ہوتی ہے، جیسا کہ خیار شرط ہے، خیار عیب ہے. اس طرح کے خیار لینا جو ہے اس کے تحت 16 شرائط آتی ہیں. نمبر 1 خیار شرط، نمبر 2 خیار تعیین، نمبر 3 خیار وصف، نمبر 4 خیار نقد، نمبر 5 خیار رویت، نمبر 6 خیار کمیت، نمبر 7 خیار عیب، نمبر 8 کفیل بنانا، نمبر 2 ضمانت درک، نمبر 10 رہن رکھوانا، نمبر 11 گواہ بنانا، نمبر 12 ثمن ادھار کرنا، نمبر 13 ثمن نقد دینے کی شرط لگانا، نمبر 14 عیوب سے براءت کی شرط لگانا کہ مبیع کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، نمبر 15 مبیع کو تمام اوصاف کے ساتھ سپرد کرنے کی شرط، نمبر 16 مبیع کو ثمن کی ادائیگی تک روکنے کی شرط. یہ جو شرائط ہیں ان سے عاقدین کی رضا تام ہوتی ہے، یعنی عاقدین کی رضا پائی جائے گی تو یہ شرائط جو ہیں وہ تام تو جو ہے ان شرائط میں سے اگر کوئی شرط پائی جائے گی تو عاقدین اس کے اوپر راضی ہوں گے تو عقد تام ہوگا، ورنہ تام نہیں ہوگا. تو یہ دوسری قسم کی شرائط ہیں، اس کے تحت 16 شرائط آ جاتی ہیں. تیسری قسم کی شرائط وہ شرائط جو عرف عام میں لگائی جاتی ہیں، یعنی کہ جو عرف عام میں لگائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے بھائی جو ہے وہ کپڑا کاٹ کر دے گا، کوئی کپڑا خرید رہا ہے، تھان ہے پورا اس کا، تو وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ آپ مجھے اس کے سوٹ بنا کر دیں گے، کاٹ کر دیں گے. تو یہ شرط لگانا یہ عرف عام میں لگائی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ شرط لگانا صحیح ہے، اس سے بیع تام ہوتی ہے، بیع اس سے جو ہے وہ منعقد ہو جاتی ہے. چوتھی قسم کی شرائط وہ شرائط ہیں جو عقد کے دوران ہی ثابت ہوتی ہیں، ان کا ذکر صرف بطور تاکید کے کیا جاتا ہے، جیسے کہ مشتری کی ملک کی ایک شرط لگانا اور بیع پر مبیع کے سپرد کرنے کی شرط لگانا. یعنی کہ یہ والی شرائط جو ہیں ان شرائط میں یہ تو خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں، ذکر صرف بطور تاکید کے کیا جاتا ہے کہ مشتری جو چیز خرید رہا ہے وہ اس کا مالک ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وہ یہ شرط لگاتا ہے تو وہ تو ویسے بھی جب کوئی چیز خریدے گا تو اس کی ملکیت اس کی آ جائے گی اس کے اوپر، لیکن پھر بھی اگر کوئی شرط لگاتا ہے تو یہ صحیح ہے. اور بائع مبیع کے سپرد کرنے مبیع کو سپرد کرے گا، یہ اس بات کی شرط ہوگی کہ بائع جو ہے وہ مبیع اس کے مشتری کے سپرد کرے گا. تو یہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بخود ثابت ہو جاتی ہے. جب کسی چیز کی بائع کسی چیز کو بیچ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اس کو سپرد کرنا لازم ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ ایسی شرط ہے کہ عقد کے دوران خود ہی ثابت ہوتی ہے. پانچویں قسم کی شرائط وہ ہیں جو مقتضی عقد کے خلاف ہوں، یعنی جو پہلی اور دوسری قسم کی شرائط تھیں ان کے برعکس ہوں اور وہ ملکیت پر زیادتی کریں یا اس میں کمی کریں، یا ایسی شرائط ہوں جس میں بائع مشتری یا مبیع کا فائدہ ہو. تو ایسی شرائط جو ہیں ان شرائط کو مقتضی عقد کے خلاف شرائط کہا جاتا ہے. ان کی 5 اقسام ہیں. نمبر 1 ایسی شرط جس میں مشتری کا نفع ہو، یعنی مشتری کا نفع اس صورت میں ہوگا کہ بائع عقد کے بعد قرض بھی مشتری کو دے گا، تو یہ اس میں مشتری کا نفع ہے، یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے. نمبر 2 جس میں بائع کا نفع ہو، ایسی شرط جس میں بائع کا نفع ہو، جیسے کہ کسی نے گھر بیچا اور اس شرط پر بیچا کہ ایک دو مہینے تک بائع اس میں خود رہے گا، تو اس میں بائع کا نفع ہے، یہ بھی مقتضی عقد کے خلاف ہے. نمبر 3 جس میں مبیع کا نفع ہو، یعنی کہ ایسی شرط جس میں مبیع کا نفع ہو اور وہ مبیع انسان نہ ہو، جیسا کہ جو ہے وہ
گھر بیچا اس شرط پر کہ مشتری اس کو نہیں گرائے گا، اب اس میں مبی کا فائدہ ہے، تو لہٰذا یہ شرط بھی جو ہے یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ نمبر 4 جس میں مبی کا نفع ہو اور مبی انسان نہ ہو، جس کی مثال میں نے ابھی دی ہے کہ گھر بیچا اور اس پہ شرط پر بیچا کہ مشتری اس میں جو ہے وہ مشتری اس کو نہیں گرائے گا، تو یہ مبی جو ہے وہ گھر ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ تیسری جو ہے اس میں مبی کا نفع ہو لیکن مبی انسان ہو، جیسے کہ غلام بیچا اس شرط پر کہ مشتری اس سے خدمت نہیں لے گا، تو یہ دونوں میں فرق ہو جائے گا یوں، تو لہٰذا یہ والی شرائط بھی مقتضی عقد کے خلاف ہیں۔ نمبر 5 جس میں کسی اجنبی کا فائدہ ہو، ایسی شرط لگانا جیسے کہ گھر کوئی بیچتا ہے اور ساتھ میں یہ شرط لگاتا ہے کہ اس گھر میں یہ جو گھر ہے مشتری یہ فلاں بندے کو نہیں بیچے گا، تو لہٰذا اس میں ایک اجنبی کا فائدہ ہے، تو لہٰذا اجنبی انسان ہے اس کا فائدہ ہے، تو لہٰذا یہ شرط بھی مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ مقتضی عقد کے خلاف شرائط کی جو ہے وہ پہلی جو 3 طرح کی شرائط ہیں، یعنی کہ جس میں مشتری کا نفع ہو، جس میں بائع کا نفع ہو، جس میں مبی کا نفع ہو، اس طرح کی عقد کے اندر شرائط لگانے سے عقد بالاتفاق فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ چوتھی قسم جو ہے یعنی کہ جس میں مبی انسان نہیں ہے، مبی کا نفع ہے لیکن مبی انسان نہیں ہے، یہ خود بخود ہی یہ شرط فاسد ہے، لغو ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 5ویں قسم میں جو ہے جس میں کسی اجنبی کا نفع ہو، اس میں بھی ظاہر قول یہ ہے فقہا کا کہ یہ بھی عقد کو فاسد کر دیتی ہے، یعنی کہ اس سے بھی عقد فاسد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے شرائط بیع کی 5 اقسام میں سے دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں قسم کی شرائط کی تفصیل پڑھی ہے، اور جو ہم نے پہلی قسم کل پڑھی تھی اس میں سے بھی جو شرائط کے درجات ہیں، ایسی شرائط جو مقتضی عقد کے مطابق ہوں، یعنی کہ مشتری کی ملکیت کی شرط لگانا وغیرہ، تو اس میں جو 4 درجات تھے ان میں سے 2 درجات شروط النفاذ اور شروط اللزوم، اس کی بھی تفصیل پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ باقی 5 اقسام میں سے جو دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں قسم کی شرائط ہیں ان کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 عقد لازم ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ نمبر 2 ایسی شرط جس میں بائع، مشتری یا مبیع کا فائدہ ہو تو اس سے عقد فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔